السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بے جان کو تعلق ہو جائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے، محبت ہو جائے، تو بے جان چیزوں کے اندر بھی جان پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ درخت ہوں یا وہ کنکر پتھر ہوں یا پہاڑ ہو یا پھر کوئی درخت کا تنا ہو، اور وہ جاندار چیزیں چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، جانور ہو یا انسان ہو، جو جتنی چیزیں جاندار ہیں، اگر ان جاندار چیزوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے تو وہ جاندار ہو کر بھی مردہ ہیں، ان کے دل مردہ ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ وہ دل مردہ ہے جس دل میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، وہ زندگی مردہ زندگی ہے جس زندگی میں تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات بابرکت سے نہ ہو۔ ناظرین، بخاری شریف میں 2 حدیثیں بیان کی گئی ہیں، دونوں حدیثیں ملا کر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک کھجور کا تنا تھا۔ تنا کس کو کہتے ہیں پہلے وہ سمجھ لیجئے۔ زمین سے لے کر اوپر تک کا وہ حصہ جہاں سے شاخیں نکلتی ہیں اس کو تنا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ سمجھ لیں، یہ زمین ہے اور یہاں درخت لگا ہوا، جھاڑ لگا ہوا ہے، اور یہاں تک، اب یہاں سے جو یہ انگلیاں ہیں مثال کے طور پہ، یہ کھجور، یہ درخت کی ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں، اور یہاں تک کا وہ حصہ جو زمین سے لگا ہوا ہے اوپر تک کا، اس کو تنا کہا جاتا ہے۔ میں فوٹو لگا کر ہائی لائٹ کر کے بتا دوں گا کہ تنا کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر سمجھ لیجئے۔ تو آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ بخاری شریف میں 2 مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک کھجور کا تنا تھا جس سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے لیے علیحدہ ممبر بنانا چاہتے ہیں، الگ ممبر بنانا چاہتے ہیں کہ جس پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے سکیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اگر تم بنانا چاہتے ہو تو بنا سکتے ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اب الگ ممبر بنا دیا گیا۔ اب ہر جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس کھجور کے تنے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدا ہو جاتے ہیں تو وہ کھجور کا تنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رونے لگتا ہے۔ الگ ممبر بنا دیا گیا، آقا اس سے جدا ہو گئے، تو آقا کی جدائی میں کھجور کا تنا جو کہ بے جان ہے لیکن اس کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ اس کا تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا تھا، اس پر آقا ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس لیے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ تو وہ رونے کی آواز صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں سنے بلکہ تمام صحابہ جو وہاں پر موجود تھے سب نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ رو رہا تھا تو اس کی مثال بیان کی گئی کہ جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے اس طرح سے وہ رو رہا تھا۔ دوسری حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے اونٹنی اپنے بچے کو جنم دیتے وقت میں بلبلا کر روتی ہے، ایسے وہ کھجور کا تنا یا کھجور کا ستون بھی کہا گیا ہے ایک حدیث میں کہ کھجور کا تنا یا کھجور کا ستون ایسے رو رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے یا اونٹنی اپنے بچے کو جنم دیتے وقت میں بلبلا کر روتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے وہ رو رہا تھا۔ کیوں؟ آقا اس سے دور ہو گئے، اس سے الگ ہو گئے، اب الگ ہو کر ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اب اسے ٹیک لگا کر خطبہ نہیں دے رہے۔ تو اس کے رونے کی آواز جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور دیگر صحابہ وہاں جو موجود تھے سب سنتے ہیں، تو اس کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اس کو اپنے سینے سے ایسے لگا لیتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ پھر اس کو سمجھاتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کو سمجھاتی ہے سینے سے لگا کر۔ پھر وہ کھجور کا تنا خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اپنا دست بابرکت رکھ دیتے ہیں، پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ تعلق ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر کسی بے جان کو نسبت، کسی بے جان کو تعلق
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہو جائے تو وہ چیزیں جاندار ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے گھر کے دروازے ہوں گے، کھڑکیاں ہوں گی جو لکڑی کے بنے ہوئے ہوں گی، مزدور اس کو چھانٹ کے کاٹ کے پالش کر کے اس کے دروازے اس کی کھڑکیاں بناتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ بے جان ہے، وہ ہمارے لیے بے جان ہے، لیکن اگر وہی بے جان چیز کی نسبت اور تعلق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تو وہ جاندار ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک جان آ جاتی ہے، وہ محبت کرنے لگتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس پر آقا صرف ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہیں اس کے قریب ہو جاتے ہیں تو وہ بے جان چیز کے اندر جان پیدا ایسی ہوتی ہے کہ اتنی محبت کرنے لگتا ہے کہ آقا جب اس سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ رونے لگتا ہے۔ تو ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان دین اپنی مزارات میں زندہ ہیں اس لیے کہ ان کے دل کا تعلق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے، ان کے دلوں میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وجہ سے کہ تعلق اگر مصطفیٰ کی ذات سے ہو جائے تو بے جان چیزیں جاندار ہو جاتی ہیں، اور جو جاندار چیزیں ہیں اگر ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ جاندار رہ کر بھی مردہ ہے، ان کے دل مردہ ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، جن کا تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے۔ تو اولیاء اللہ، بزرگان دین کا تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے، وہ ان کی محبت میں فنا ہوئے ہیں، ان کی محبت میں ان کی جانیں گئی ہیں، وہ اپنی مزارات میں زندہ ہیں اس لیے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں رکھ کر وہ قبروں میں گئے ہیں، ان کا تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے، اس لیے وہ زندہ اپنی مزارات میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق بھی ہو، محبت بھی ہو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک علیہم السلام سے بھی نسبت، تعلق ہونا اور ان سے بھی سچی عقیدت اور محبت ہونا، ورنہ رسول اللہ کی محبت آپ کی بیکار ہو جائے گی۔ اگر اہل البیت علیہم السلام کی محبت نہیں ہے تو ہمیشہ ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک اہل بیت اطہار علیہم السلام پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، ورنہ وہ آپ کا درود بھی قبول نہیں ہوگا جب آپ درود اہل بیت پہ نہیں پڑھیں گے تو وہ ناقص اور آدھا درود ہوگا۔ مکمل درود یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود پڑھیں اور آپ کی آل پر بھی درود پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کریں اور آل نبی علیہ السلام سے بھی آپ محبت کریں، تو یہ تعلق پیدا کریں، آپ کا دل زندہ رہے گا، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کا دل مردہ ہوگا اور چلتی پھرتی آپ زندہ لاش کہلائیں گے، کیونکہ بے جان چیزوں کو تعلق ہو جائے تو وہ جاندار ہو جاتی ہیں۔ ہم تو جاندار ہیں، انسان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو پھر ہمارا تعلق کتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک علیہم السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ درود پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔